انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور مت جھڑکو، اور ان سے عزت کے ساتھ بات چیت کرو۔ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے، اور میرا بھی شکر کرتا رہا اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی، اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، یعنی بے شک یہ نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اسی کے نگہبان، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ کہو اے میرے رب، ان لوگوں سے کہہ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، باہمی جھگڑوں سے بچو، ورنہ تم بزدل اور پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا ریب و جلال جاتا رہے گا۔ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، جانوں اور مالوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صابروں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تمہاری جانب سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ بے شک میں نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ قیامت کے روز خدا تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، میں بیمار پڑا تو تو نے عبادت نہ کی۔ بندہ کہے گا، پروردگار تو ساری کائنات کا مالک ہے، بھلا میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ خدا کہے گا، میرا فلاں بندہ بیمار پڑا، تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھ کو وہاں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو وہاں جا سکتے ہوں اور جو انکار کرتے ہیں۔ بس بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں۔ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا وہ ان قریب جہنم کے ایک خاص طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔
اللہ کا نور زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ لوگو، تم کہیں بھی ہو، موت تو تم کو آ کر رہے گی۔ تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب صلوات و سلام بھیجو۔ پانی میں ناریل کا تیل اور امرود کے پتے ڈال کر سر دھو لیں، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری فریاد سنوں گا، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو کون ہے جو تمہیں اس مصیبت سے نکال دے؟ اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نوازنا چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو تو وہ کھجور کی گٹھلی کے ریشے جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اے لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی تو غنی اور حمید ہے۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے کو خالص کر کے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ نجات دے کر خشکی پر اتار دیتا ہے تو یکا یک شرک کرنے لگتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اور جب تم کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر سے اسے دعا دو۔ اور جو کوئی نیک کام کرے خدا قدر شناس اور جاننے والا ہے۔ خدا تکبر کرنے والے اور بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔